آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اپنے کفر سے باز آ جائے تو ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ کفر کی عادت جاری رکھیں گے تو ان کو بتا دیجئے کہ پہلے کافروں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان کفر سے اس حد تک لڑو کہ فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ کفر کو چھوڑ دیں تو اللہ ان کے عمل کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روگردانی کرے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارا رفیق ہے، وہ تو بہت ہی اچھا رفیق ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اور جان لو کہ جو چیز تم بطور غنیمت کے حاصل کرو اور اس میں 55 حصہ یعنی 1/5 اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور 1 حصہ آپ کے قرابات اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیصلے کے دن، جس دن 2 جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھیں، نازل کی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب تم مدینے سے میدان کے قریبی کنارے پر تھے اور کافر میدان کے دور والے کنارے پر تھے، اور کفر خوارش کا بچا ہوا قافلہ تم سے نیچے کی طرف سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اور اگر تم اور وہ کوئی بات ٹھہرا لیتے تو ضرور طے کرنے میں تم کو اختلاف ہوتا، لیکن جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ اس کو پورا کر دے۔ جس کو برباد گمراہ ہونا ہے وہ قائم حجت کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہدایت پانا ہے قائم حجت کے بعد زندہ رہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کو کم کر کے دکھایا، اور اگر اللہ آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھاتا تو تمہاری ہمت ہار جاتی اور تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ نے کم ہمتی اور اختلاف سے بچا لیا۔ بے شک اللہ تمہارے دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہا تھا، جب تم ان کا مقابلہ کر رہے تھے اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھا رہے تھے، تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ پوری ہو جائے، اور سارے معاملات رجوع ہوں گے اللہ ہی کے سامنے۔ مومنو، جب تم کو کسی جماعت سے مقابلہ پڑ جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور قوت برداشت پیدا کیا کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کافرین کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے عمل کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے تھا۔ اور جب شیطان نے ان کے عمل کو خوشنما بنا کر دکھایا اور کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا حامی ہوں، پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو وہ شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں
تو بلا شبہ اللہ بڑا زبردست حکمتوں والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، یہ عذاب ان عمل کفریہ کے سبب سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کی حالات ایسی ہے جیسے اہل فرعون کی اور ان سے پہلے کافروں کی تھی۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، سو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ بے شک اللہ ہی بڑی قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو جو کسی قوم کو دی گئی نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود ہی اپنے ذاتی عمل کو نہیں بدلتے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان کی حالات اہل فرعون اور ان سے پہلے والوں کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور اہل فرعون کو ڈبا دیا، وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ جانداروں میں سب سے بدترین وہ ہے جو کفر کرتے ہیں، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے جن سے تم نے عہد کیا، پھر وہ اپنے عہد کو ہر دفعہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ تو اگر لڑائی میں تم ان پر قابو پاؤ تو ان کے ذریعے سے جو ان کے علاوہ ہے منتشر کر دو تاکہ ان کو عبرت ہو۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ دونوں برابر ہو جائیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ نہ خیال کرے کہ وہ بچ گئے، بے شک اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کافروں سے لڑنے کے لیے جہاں تک تم کر سکتے ہو فوجی قوت، گھوڑوں کی تیاری وغیرہ سے سامان درست کرو کہ اس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، ان سب پر رعب جمائے رکھو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا صلہ تم کو ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر کافرین صلح کے طرف راغب ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔